بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، پاکستان میں جو کرنٹ سیاسی صورتحال چل رہی ہے اور خاص طور پہ پچھلے دنوں سلمان احمد صاحب کی ایک ملاقات کو لے کر جو کنٹروورسی کھڑی ہوئی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے بہروپ نگر سے ہمیں جوائن کیا ہے سلمان احمد صاحب نے. ویلکم ٹو دی شو سلمان. یہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ تو رہی ہے گٹار بج رہا ہے بس بھائی. وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس وقت ہم نے آپ کو میوزیشین کی حیثیت سے نہیں انوائٹ کیا. تو آپ نے مجھے کس جو آپ کا سیاسی کردار ہے اس وقت، جو پچھلے دنوں جو کنٹروورسی چل رہی ہے، جو معاملہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کو مدعو کیا ہے. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں انو مل لونو مل. ہاں جی 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 جی. تو کس کس کو ملے آپ؟ اچھا، میں ذرا عمران خان صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. مجھے ان سے بات کرنے تھے. اللہ نے ان کی جان بچائی ہے، یہ بھی ان سے بات کرنی ہے. خدا کا شکر ہے کہ وہ محفوظ رہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ میوزیشین تھے، بڑے نامور میوزیشین ہیں، مگر اس وقت آپ سیاست میں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے آپ کو بلایا کہ اس حوالے سے بتائیں کہ کیا حالات ہیں. چین ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں، تیاری جب سے گورنمنٹ گئی ہے، جب سے گورنمنٹ گئی ہے، جب سے گورنمنٹ گئی ہے. کیا ہوا ہے؟ چین ایک پل نہیں، چین ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں. نہیں، حل کیوں نہیں ہے؟ سیارے. اچھا، میں ذرا خان صاحب کی طرف. خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، آپ کی جان بچی، آپ پاکستان کے ایک اہم لیڈر ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو بڑے مسائل پیدا ہونے تھے. تجھے لگ رہا ہوگا کہ جب مجھے گولی لگی ہے تو مجھے تکلیف نہیں ہوئی. مجھے اندازہ ہے آپ بہت تکلیف سے گزرے ہوں گے. سلمان صاحب، ایک سنجیدہ بات ہو رہی ہے. وہ بیچارے اپنی جان پر کھیل کر اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ہے، آپ بیچ میں میوزک پیس دے رہے ہیں. اس سے تکلیف کا احساس شدت سے ہوتا ہے. یہ میوزک سے آپ نے فلمیں دیکھی ہیں؟ بے شمار. جب اس پہ ٹریجڈی سین ہوتا ہے تو پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک. یار سلمان صاحب، خدا کا خوف کریں آپ. مجھے دھمکی اتنی ملی، میں پریشان ہو گیا. اچھا، یہاں میں آپ کی سائڈ لینا چاہوں گا. جب آپ نے یہ بات کی کہ آپ کو لائف تھریٹس ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا غالباً احسن اقبال صاحب نے اس کا مذاق اڑایا. مجھے نہیں پتا یہ کس نے ہٹ لسٹ بنائی ہے. دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت خام خواہ اہمیت بنانی اور اس قسم کے میسیجز کرنے کے مجھے بڑی دھمکیاں ہیں. حکومت کی طرف سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور جب اس کے اوپر گولی چلی ہے، اس کی مذمت کی تھی میں نے. اور اس کی حرکتیں دیکھو کہ جب میرے اوپر گولی چڑھی ہے مذاق اڑا رہا. یہی مسئلہ ہے ہماری سیاسی قیادت کا. یہ جو اخلاقی انحطاط ہوا ہے ہمارے سیاستدانوں میں، ہمارے ارباب اختیار میں، اس نے پورے معاشرے کی جو اخلاقیات ہیں اس کو تباہ کر دیا ہے. میں جب احسن اقبال صاحب کو دیکھ رہا تھا، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ وہی آدمی ہے جس پر خود قاتلانہ حملہ ہوا. میں ان سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا تھا. مینوں لگدا شاہ جی تسی ان فیوچر سندھ وچ نہیں آنا. ارے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کافی دیر تو تسی ادھر مصروف سو. آپ بڑے محترم ہیں، آپ سندھ کے گورنر ہیں، مگر آپ کو آج ہم نے انوائٹ نہیں کیا تھا شو. میں جناب دے شو دے وچ آیا بھی نہیں، مینوں ذاتی نویت دا کام سی. اچھا، کس سے؟ خان صاحب سے؟ نہیں، خان صاحب نو تے میں منہ ہی نہیں لاؤندا جی. پنگا لاوے گا تے لگ پتہ جاوے گا، تیرا ہاتھ ساڈا سر نہیں آوے گا. پنگا لاوے گا تے لگ پتہ جاوے گا، تینوں پوے بے سریا دی مار پپوا پپوا. اونے بیچارے نے تے وزیر اعظم اگوں بننا نہیں، گروپ ہی بنا لو تسی. یار ڈزوری صاحب، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب آگے وزیر اعظم نہیں بن سکتے؟ میں گورنر سندھ دا، میرے انہاں دے نال بڑے چنگے تعلق نے، رپورٹاں تے مینوں بھی پہنچ. نہیں، اس قدر پاپولر لیڈر ہیں. جب نواز شریف صاحب نکلے تھے گورنمنٹ سے، کسی نے سوچا تھا دوبارہ آئیں گے؟ مشرف صاحب کے دور میں جب وہ سعودیہ بھیجے گئے تھے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا دوبارہ وہ آئے گورنمنٹ میں. بھٹو صاحب کے بعد پیپلز پارٹی دوبارہ گورنمنٹ میں آئی. تو یہ تو سیاست کا کھیل ہے، یہ تو اتار چڑھاؤ آنا جانا لگا رہتا ہے. کسی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے
کہ آئندہ کوئی شخص جو ہے وہ کبھی اقتدار میں نہیں آئے. ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ. ਇਹ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਸ ਇੰਜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਮਰੁੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ. ओए सॉरी, अभी तो फिर दुनिया को मेरा पता ही नहीं है. अभी तो मैं और खतरनाक होऊंगा. ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਝੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ. अभी और क्या खतरनाक होंगे खान साहब आप. डंग 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 ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾ ਰਿਹਾ. ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਈਓ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਨ ਆ ਗਿਆ. जी जी जगावन नहीं सुजावन ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਗ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਆਇਆ. ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਣ ਦਾ. नुस्खा. मैं हकीम हूँ, मैं आपको नुस्खा दूंगा. ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਚੱਟਦੇ ਰਹੇ. ਬੜਾ ओहो, वो तो वैसे एक तस्करा हुआ था. ਤਸਕਰਾ ਜਨਾਬ. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ. ये वो खमीरा बेजुबान नहीं. ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ये था खमीरा गाओ जबान अंबरी. ਜਵਾਹਰਦਾਰ ਨਹਿਰੂ. नहीं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था. खमीरा गाओ जुबान अंबरी जवाहिरदार. ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ. ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ. अच्छी बात है. ਇਹ ਫਾयਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ अरे ਪਿਆ. ये तो सदियों पुराना नुस्खा है, तो आजमूदा नुस्खा है, तो याददाश्त के लिए और आसाब के लिए बेहतरीन चीज है. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਮਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? आधा चम्मच ले ले आदमी सुबह. ਸਰ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ. ਮੈਂ 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. खमीरा गाओ जुबान अंबरी जवाहिरदार के ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰ. सुबह शाम 2 चम्मच बड़े, जी यानी साहब। कि एक दिन में 4 चम्मच. ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਮੈਂ 7:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ. यार तो सॉरी साहब, आपसे किसने कहा था कि 2 बड़े चम्मच इसके खाने हैं? ਬਲਕਿ ਪਰਚਮ ਕੁਸ਼ਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ. मैं बड़ी मुश्किल दे विच फंस गया. नहीं तो बस आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, किसी तबीब को दिखाएं, और सबसे पहले ये कि इसको मैं आप तो डॉक्टर ਨੂੰ ਡੱਬੀ ਵਹਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ. आप इसको बंद कर दें. मेरे ख्याल में आप इसका इस्तेमाल ना करें. ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਵਾ. ਬਿਜਲੀ ਭਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ में जो मुझको छू लेगा वो डर जाएगा. चल जाएगा. नहीं नहीं, ये आसाब को तवानाई तो खैर देता है. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਕਦਾਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਰ. आधा चम्मच. ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ क्या? ਉਹ MQM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਰਤ ਅਲਾਬਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ जी ਸੀ. जी, मैं पाकिस्तान की तारीख के तवील तरीन गवर्नर है. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੌਸਬਾਨ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਇਆ ਸੀ. नहीं, वो तो सियासी ताकत थी ना, उस पे उन्होंने गवर्नरी की ना. ਮੈਂ ਤੇ ਫਰੂਕ ਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਖਾਇਆ ਕਰੋ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ. आप इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर कैसे इतनी अहम शख्सियत से इस मामले में मुलाकात कर सकते थे? ये है सवाल. आप उनसे कभी नहीं मिले? नहीं, मेरा तो कुछ सियासी हवाले से तो कोई मामला नहीं है ना. मेरा भी सियासी कोई मामला नहीं है. नहीं तो फिर आप क्यों मिलने गए थे? मैं तो वैसे एक्सक्यूज करने गया था. ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ. वो सिर्फ शायरी के नहीं, म्यूजिक के भी फैन है. अच्छा. आप उनसे मिलने नहीं जाते? नहीं, मैं मेरा कहाँ जिक्र आ गया और मैं क्यों? शर्माए ना आप खुल के बताएं. ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. नहीं, मुझे क्या जरूरत है किसी की चुगली करने की? मगर ये बात दुरुस्त कह रहे हैं. आपका तो एक सियासी एजेंडा था ना. आप तो इसलिए गए कि जो मामलात हैं, जो खलीज है PTI के दरमियान और कुछ लोगों के दरमियान, इदारों के दरमियान, इसको ख़त्म किया जाए. ये है ना मामला. तो मेरे कहने पे किसी ने खलीज खत्म करनी थी. आप सिर्फ ये बताइए कि खान साहब की इजाज़त से आप गए थे या नहीं गए थे? खान साहब उस वक्त सो रहे थे जब मैं गया था. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. तो खान साहब की इजाज़त के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं आप? और ये ऐसा नालायक आदमी है कि जो मैंने इसको गाना कहा था ये वहां जाके इसने वो सुनाया ही नहीं है. उन अहम शख्सियत को? हाँ बिल्कुल. अच्छा जी, कौन सा गाना सुनाना चाहिए था? जार बिना दिल मेरा नहीं लगता. टंग 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 टंग. बात लीक आउट नहीं होनी थी, बस मेरे मुंह से अचानक निकल गया है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार.
एक दो और सॉन्ग मैंने सुनाए, बुल्ला सुनाया, बुल्लिया की जाना मैं कौन। तो इस पर उनके क्या तासुरात थे? उन्होंने अपने लोगों को कहा आइंदा के बाद ये पिंडी के आगे से ना गुजरे। अब मैं जब भी जाता हूं पीछे से चक्कर लगाता हूं। ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਸੀ। आप इनकी अप्रोच देख रहे हैं, ये है सियासतदानों की अप्रोच। मुझ जैसा पढ़ा लिखा आदमी, टैलेंटेड आदमी, इतना इतना नाम है पूरी दुनिया में, उसका इस मुल्क में कोई हाल नहीं है, जिसका दिल करता है जो मर्जी कह देता है। प्रोग्राम पिछले दिनों आपने देखा, एक साहब ने मुझे मरासी कह दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे मिरासी भी सियासतदान बन गए तो फिर हम घर चले जाते हैं। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। देखें, सबसे पहले तो ये कि ये बहुत ही गलत बात है। जितनी भी इस बात की मजम्मत की जाए वो कम है। एक बात इसलिए ये डेरोगेटरी अंदाज में किसी को ये लफ्ज़ कहना जो आपने कहा वो गलत है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ਨਾ ਲਵੋ जी ਸਾਹਿਬ, जी, जो मिरासी हजरात हैं हमारे, ये वैसे ही अहम है जैसे कोई दूसरा शख्स अहम होता है। ਲੈਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਿਰਾਸੀ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ हाँ, नहीं, ਲੱਗਦਾ। जो हमारी मिरासी हजरात की जो कम्युनिटी है बेपनाह काबिल तारीफ है। मैं तो कहता हूँ हमारे सर आंखों पे यार, और जो कौमें अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करती वो फलती फूलती नहीं ये है। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। अगर कोई सियासी शख्स अहम है तो मैं दयानतदारी से समझता हूँ एक तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से कि मिरासी हजरात भी उतने ही अहम हैं। आदमी अपने किरदार से, अपने काम से पहचाना जाता है। बल्कि और ले लीजिए कि ऐसे मिरासी हजरात जिन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है वो उस सियासतदान से मेरे नज़दीक बेहतर हैं जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। अगर आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो फिर मेरी मुलाकात की मुखालफत आप क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि आप इनके साथ तो ज़रूर हैं, करीब भी बहुत हैं, मगर आप सियासी जहन नहीं हैं। आप देखें ना टेंशन किस दर्जे पे पहुंच गई है। इकोनॉमी आपकी नीचे से नीचे जा रही है, गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है, और जिन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है सब मिल के लेके जाते हैं ना जी। इदारे भी, सियासतदान भी, ऑपोजिशन भी, मीडिया भी, दीगर इदारे भी, वो आपस में लड़ने में मसरूफ़ हैं, गुत्थम गुत्था हैं। तो ऐसे मामलात को सुलझाने के लिए तदब्बुर की, तहम्मुल की, फहम फ़िरासत की, हिकमत की ज़रूरत है। ये वो मौका है जहाँ पर नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब जैसी शख्सियत जो हैं, या उस पाए के लोग जो हैं जो मामला फ़हम हो, जो इदराक रखते हों सियासी सूरत हाल का, जिनको ये पता हो कि इस मुल्क के लिए इदारे कितने अहम हैं, सियासत कितनी अहम है, जमहूरियत कितनी अहम है। एक गिरह पड़ गई है और बुरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, गंढ बज्जी हुई है, तो इस गिरह को खोलना कैसे है, और ऐसे एहतियात से खोलना है कि धागा भी ना टूटे, नुकसान भी ना हो। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਦਾ। अब इसी तरीके से खान साहब पर हमला हुआ, लाज़िम बात है पूरी कौम की हमदर्दियाँ हैं यार, इसमें कोई शक नहीं कि जिसको इख्तलाफ भी है, अगर वो नून लीग का भी वर्कर है, पीपल्स पार्टी का भी वर्कर है, मगर वो भी जानता है कि खान साहब की एक अपनी अहमियत है इस मुल्क में। करोड़हा इनके चाहने वाले हैं, यूथ दीवानी है खान साहब की, और खान साहब ने क्या नहीं किया इससे पहले पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट की दुनिया में, समाजी खिदमात में, शौकत खानम को आप देख लें, हैंडसमनेस में, ग्रेसफुलनेस में, चिकनाइज्म में। तो मैं ये कह रहा था कि इसी तरह से खान साहब को अगर इख्तलाफ है किसी शख्स से, किसी इदारे से, किसी से भी इख्तलाफ है, तो बग़ैर सबूत के खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि वो किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जिन लोगों पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप अगर उनकी हिस्ट्री देखें, उन्होंने जो मुल्क के लिए खिदमत सरंजाम दी हैं, टेररिज्म के दौर में बड़ा बड़ा प्रोफाइल है यार लोगों का। और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਤੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। शाह साहब, मैं सलमान अहमद से एक सवाल करना चाहता हूँ। शाह साहब, इस बात का जवाब मैं लातादाद दफा हर प्रोग्राम में, हर फोरम में दे चुका हूँ, और किस किस को जवाब दूं? मैं इनके पूछे बगैर गया, अपनी मर्जी से गया, अच्छा, इनको बताया बगैर गया। अगर मैं चवल मार ही बैठा तो यार की हो गया। तो अगर इन्होंने आपकी इजाज़त के बगैर, आपके बताए बगैर इस किस्म की कोई मुलाकात की है, तो आपने फिर कोई कार्रवाई की? और किया, वो रोकड़ी के खिलाफ नहीं की मैंने। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई आपके इल्म में था सब कुछ। और झूठ बोल रहा है वो। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। इसके लिए मैंने एक स्पेशल स्टेप उठाया, खुड्डा बनवाया, उसमें मैं इसको बंद कर दूंगा। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੱਚ ਨੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। वैसे खान साहब फनकार बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे। और ये तो यार, और सारे जितने भी चिकने फनकार है वो मेरे साथ। हमजा लिबासी, हाँ, तू,
ٹھیک ہے خان صاحب میں نے آپ سے 1000 بار کہا میں صرف پاکستان کے ساتھ. اچھا ایک بات خان صاحب اور بتائیں مجھے. او تو چھوڑ سب کو, افسوس نہیں ہوا تجھے جس طرح پاکستان فائنل آ رہا ہے. او جاندا جے ٹریا ہر میچ جیڑا جیتیا سی. یار پاکستانیوں کے تو دل ہی ٹوٹ گئے یار. ویسے ایک گل میں تانوں دساں, ٹیم دا اتنا زور نہیں لگدا جنہ سکندر بخت دا لگدا. اگر یہ میچ فائنل جیت جاتے تو بابر اعظم کاغذات نامزدگی جمع کرانے لگا تھا. ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں. حل ہے مذاکرات. یہ دے کولوں نہیں جے ہونے. شاہ صاحب آپ کو پتا ہے ویژن کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کو وہ جو سوچ ہے وہ بہت پہلے آ جائے کہ کیا ماحول بننے والا ہے, کیا ہوگا. یہ بات تو ٹھیک ہے مگر اس وقت اس بات کا کیا تعلق ہے؟ یہ میرا جو گانا ہے صحیح نہیں, یہ میں نے بہت پہلے بنایا تھا. صحیح نے چین ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں. صحیح نے نہیں اٹھ سکتا. صحیح نے چین ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں. اور جنوں معافی منگنی چاہیے وہ کولوں منگاؤ ہے. عظیم اسٹے ود اس. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے شعریات کا. اور بھئی آج جو شعر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بھی اردو دنیا کے جو بڑے مغالطے ہیں ان میں سے ایک ہے, اور تقریباً 200, 150, پونے 200 برس پرانا یہ شعر ہے. تمہیں جس کی چاہ پہ ناز تھا جو تمہارا محرم راز تھا. جناب شعر تے تسی شروع کرتا لیکن وہ بینک دا نام ہی دسو جتوں نام نکلنا. لگدا ہے کہ تنخواہ تہاڈی بھی لیٹ ہے. ہمیں لیٹ ہو امریکہ تو انہیں کما کے لایا. یہ تو آج واقعی شاید کوئی انعام نہیں ہے اس کا. اچھا میں انعام کی طرف آتا ہوں مگر دو باری میں کیا لگتا ہے امریکہ تو بھی پیمنٹ نہیں ملی. نہیں میں امریکہ گیا تھا. اکنا ریلیف جو ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور امریکہ میں وہ پاکستانیوں کا اور مسلمانوں کا فخر ہے اور انسانیت کا فخر ہے. بہت بڑی آرگنائزیشن جو بلا امتیاز وہاں کام کرتی ہے. بنیادی طور پہ تو چیریٹی کا وہ تھا. ادھر سانو بھی چیریٹی دیو ادھر دیو. اور آپ نے جو سیلری کی بات کی نا, میں آپ کو بڑے یعنی کہ اداس کر دینے والی بات بتاؤں. 10 دن اور لیٹ ہے. نہیں جن شاعر کا یہ شعر ہے ان کو بھی آج تک نہیں ملی. نہیں زندگی کے آخری دنوں میں ان بیچاروں کو جو ان کی سیلریز تھی, جو معاوضہ تھا, وہ نہیں ملا تھا. بڑی مشکل سے, جسے کہتے ہیں نا قسم پرسی میں ان کا انتقال ہوا. اور جو سیلریز ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ تھیں وہ محبوبہ کھا گئی ہونی. نہیں وہ ملی نہیں انہیں. آج ایسے بھی تو شاعر نہیں لاتے. تو بڑھتے ہیں آج کے شعر کی طرف. تمہیں جس کی چاہ پہ ناز تھا جو تمہارا محرم راز تھا. تمہیں جس کی چاہ پہ ناز تھا جو تمہارا محرم راز تھا. میں وہی ہوں عاشق با وفا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یہ شہر دا نا تو میں اکھاں میٹ کے دس سکنا. کیا جی جھوٹ بول رہے ہیں, صرف ساؤنڈ دا بہانا لا. ویسے مجھے حیرت ہے وسیع بھائی, آپ نے اس غزل کو جو شامل کیا ہے اس میں, یہ تو بچوں کو یاد ہے ہر شعر. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اور اس شاعر کو بھی سارے جانتے ہیں. نام بتائیں. لگتا ہے ایسے کو تسی انعام نہیں رکھے آج. نہیں کیوں نہیں, نام یہ لیجیے, یہ لے. آج چلیں 5 لاکھ روپے نام. 5 لاکھ 5 لاکھ روپے نام اس شعر کی. اس جس جو شعر امریکہ تسی چیریٹی کرن نہیں سکتے. لو پھر وسیع بھائی 5 لاکھ تو آج گئے. ہاں گئے. یہ لیں. یہ وہی غزل ہے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہائے دیو نا کارڈ سوٹ دیو. اچھا چلے بتائیں شاعر کا نام. مومن خان. مومن اور کون؟ ہاں دیکھیے اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے, میں نے شغل کیا. نہیں شغل بالکل نہیں کیا. نہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یہ مومن خان مومن ہی کی غزل ہے. مگر جیسے اردو ادب میں روایت رہی ہے کہ مختلف شعراء کی زمینوں پر دیگر جو شاعر ہیں, یہ شعراء کرام ہیں, وہ بھی شعر کہتے ہیں. تو جو شعر میں نے پڑھا ہے,
جو پوچھا ہے آپ سے وہ مومن خان مومن کا شعر نہیں ہے. زمین وہی ہے مگر مومن کی غزل اور ہے. جو شعر پوچھا گیا ہے آج جس کے اوپر 5 لاکھ روپے رکھے ہیں وہ کسی اور شاعر کا شعر ہے. اودا نہ دسنا جی. اچھا اسی جو جواب دینے وچ زمین آئی تھی. یہ تو اس زمین پہ کہا ہی نہیں گیا, یہ تو اس زمین پہ کہا گیا ہے. نہیں کہا یہی تو مزے کی بات ہے, کہا اسی زمین پہ ہے. زمین سیم ہے, شاعر مختلف ہے. اچھا یہ شاعر اور ہیں. ہاں تسی 50,000 کٹ کے نا اے شعر مومن خان مومن دی غزل چ پا یار ویری ویل سیٹ, مگر یہ ہو نہیں سکتا ہے. جی نے سارے نو چھڈو, میں شاعر دا نام اولاد کی جی دساں. تمہارے ساتھ علیحدگی کا رسک کون لے سکتا ہے؟ نہیں تسی رسک لے سکتے ہو, اے علیحدگی چ بھی ستا ہوندا ہے. اے لو شاہ جی اے کی گل ہوئی؟ جتنا کانفیڈنس تیرے چ آ گیا ہے, چودھری عبد الرحمان صاحب دا نمبر تے نہیں لے لیا. شاہ جی مومن خان مومن وہی نے نا شاعر جنہ گویا والا شعر کیا سی. ہاں اے وہی نے جڑے مرید کے جنج لے کے تہاڈے گھر آئے سن. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. دسو پاشا صاحب دوسرا مصرع دسو. جب کوئی تیسرا نہیں. اوے پاشا تیسرا نہیں دوسرا. نہیں انہاں چ تیسرا ہوندا ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. او شاہ جی تے تیسرا کدھر گیا؟ نہیں یہ تیسرے کا کیا تعلق ہے یار؟ آپ نے خود پاسے چوبے چوتھا پنجواں ملا ہے. آپ نے خود ہی بتایا تھا شاہ جی. نہیں خدا کا خوف کریں. یہ تو میں مطلب آخری دموں پہ بھی ہوں گا, آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں شعر آپ کو ایسے ہی سناؤں گا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں. چاچی کو ایک کلو دیجئے. ان کے والد جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے. ریئلی کیا پڑھاتے تھے وہ؟ بہادر شاہ ظفر ان کے والد سے کیلیگرافی سیکھا کرتے تھے. اوہ اچھا. اور ان کے والد کا نام تھا جلال الدین حیدر. نا انہاں دا بھی بادشاہاں ورگا سی. ہاں جلال الدین حیدر. چاچی کوئی اور کلو دیجئے. یہ آواز سن کے لگتا ہے سی ایمریٹس بیٹھے. سبحان اللہ, آواز ہی ایٹی میٹھی لگتا, 2 چمچیاں کھڑک گئی ہیں. کیا بات, اتنی گگرے جوان. اب دوبارہ کہہ دیجیے گا وہ کلو. کلو نہیں کلو. وہ ایجوکیٹڈ لڑکی ہے, وہ کلو ہی کہے گی. یہ تھوڑے نال آواز آندی اج پھر کلو آلو لیندے. آپ بہت پیاری ہیں, ایک دفعہ کلو پھر کر دیجیے گا. کلو. ہائے ہائے شاہ جی مینوں اپنا مرید کر لو, یہ مرید بنا دیو. وہ دے کلو تے نہ جا, ایہو جی کڑی کلیجے چ ایہو جی لت مار. اچھا دیکھیے یہ بھی اردو کے ان شعراء کرام میں سے ایک ہیں جن کے بے شمار اشعار جو ہیں وہ بہت مقبول ہوئے. مثلا دیکھیے ایک شعر ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا ہے اسی پروگرام میں. پان بن بن کے میری جان کہاں جاتے ہیں. بڑی دیر بعد کوئی پان آیا ہے. پان بن بن کے میری جان کہاں جاتے ہو, یہ میرے قتل کے سامان. کہاں جاتے ہو. یہ شعر ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا ہے, ان شاعر کو بھی ڈسکس کیا ہے, بلکہ یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے بعد ان کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے. اور دیکھیے کتنا اثر انہوں نے قبول کیا. یعنی کہ جو بھی شاعر ہے